ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی ایک خلیفہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے وقت کے خلیفہ، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس سوال کا صحیح جواب دے دیا تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر خلیفہ حیران ہوا اور پوچھا کہ بھلا وہ سوال ہے کون سا؟ تو پھر یہودی نے کہا کہ میرا سوال کچھ یوں ہے کہ کیا تمہارا خدا اور بھی خدا بنا سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کے ساتھ اس کے کچھ عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے اپنے عالموں سے پوچھا کہ اس سوال کا جواب اس یہودی کو دو۔ تو ان علماء نے کہا کہ جی ہاں، ہمارا خدا اور خدا بھی بنا سکتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے کہا اگر تمہارا خدا اور خدا بنا سکتا ہے تو پھر وہ وحدہ لا شریک کیسے ہوا؟ پھر یہودی کہنے لگا کہ اگر تمہارا رب اور خدا نہیں بنا سکتا تو پھر وہ ہر چیز پر قادر کیسے ہے؟ کیسے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ پھر وہ علماء خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب ہم آپ کو 3 دن بعد دیں گے۔ 3 دن بعد دوبارہ یہودی آیا اور ان عالموں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پھر سارا ماجرا بیان کیا۔ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میرا خدا 10 اور خدا بھی بنا سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ جب میرا خدا 10 اور خدا بنائے گا تو وہ ہوں گے مخلوق، خالق پھر بھی میرا رب ہی ہوگا، کیونکہ ان کو بنانے والا میرا رب ہی ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہوگا اور وہ بنا سکتے ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اپنے سوال کا صحیح جواب سن کر یہودی کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا اور پھر یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدلل جواب کے سامنے یہودی کچھ نہ بول سکا اور بہت متاثر ہوا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل مندی سے اس یہودی کے سوال کا جواب دے کر اس کو لاجواب کر دیا تھا اور پھر وہ بھی اس سوال کے جواب سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اور اس طرح سے اس وقت کے خلیفہ کو جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے ان کے فیصلے پر عمل کرتا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے گئے فیصلے اللہ تعالیٰ کے اصول اور قوانین کے مطابق ہوتے تھے اور انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔